اس وقت میری عمر 16 سال تھی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، امی ابو رشتہ داروں کے ہاں گئے ہوئے تھے اور گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے سوچا استاد جی کے آنے سے پہلے نہا لوں، پھر آرام سے بیٹھ کر پڑھائی کروں گی۔ میں باتھ روم میں نہانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد آئی تو سامنے استاد جی صوفے پر بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ کپڑے گیلے ہونے کی وجہ سے میرے جسم کے حصے صاف نظر آ رہے تھے۔ استاد جی کی جیسے ہی نظر مجھ پر پڑی تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ میں نے نیچے والے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ استاد جی جوان آدمی تھے۔ میں استاد جی کے برابر میں کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ اچانک میری نظر استاد جی کی شلوار پر پڑی تو وہ باہر دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ میرے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا کہ اگر تھوڑی سی محنت کی جائے تو بات بن سکتی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی کتاب نیچے گرا دی اور استاد جی کے سامنے جھک کر کتاب پکڑنے لگی۔ استاد جی کی نظریں میرے سینے پر ایسے تھیں جیسے کوئی بھوکا انسان کھانے والی چیز کو دیکھتا ہے۔ میں اٹھ کر دوبارہ سیدھی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی تو ویسے بھی پورا گھر خالی پڑا ہوا تھا، کوئی شک بھی نہیں ہونا تھا۔ آخرکار میں نے تھوڑی سی ہمت کی اور استاد جی کا ہاتھ میں پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ استاد جی شاید پہلے ہی اس بات کے انتظار میں تھے کب میں ان کو دعوت دوں اور کب وہ کماری لڑکی کو دیکھیں۔ اس سے پہلے کہ استاد جی آخری حد پار کرتے، میں نے ایک شرط رکھی۔ میری شرط سنتے ہی استاد جی نے حامی بھر کر کہا، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ جیسے ہی استاد جی نے حامی بھری تو میں نے صوفے پر ہی ان کے ساتھ۔ میرا نام نادیہ ہے۔ میری ماں کو میرا اکیڈمی جانا پسند نہیں تھا، کیونکہ ماڈرن تھی اور چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی سب سے الگ رہے۔ اس لیے انہوں نے استاد کا انتظام کیا جو گھر آ کر مجھے پڑھاتا تھا۔ وہ استاد مجھے پڑھانے کی بڑی فیس لے رہا تھا۔ میری امی فخر سے کہتی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے قابل ٹیچر کا انتظام کیا ہے جو بہت زیادہ فیس لیتا ہے اور اس کی بیٹی کو بہت بہترین پڑھاتا ہے۔ ویسے تو وہ ٹیچر ٹھیک تھا مگر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، شاید اس لیے کہ ابھی تک اس بات قبول نہیں کر پائی تھی کہ میں باقی دوستوں کی طرح اکیڈمی جا کر نہیں پڑھ سکتی تھی، بلکہ مجھے گھر پر رہ کر استاد سے ہی پڑھنا تھا۔ شروع میں مجھے وہ استاد بالکل اچھا نہیں لگتا تھا اور نہ ہی مجھے اس کے پڑھانے کا انداز پسند آتا تھا، مگر جب میں نے اپنی ماں سے یہ بات کی تو انہوں نے لکھ دیا اور کہا کہ میں یہ بہانے بند کروں اور اپنی تعلیم کا معیار بہتر بناؤں اور یہ بھول جاؤ کہ میں اپنی اور دوستوں کی طرح اکیڈمی جا سکتی ہوں۔ اور بھی بہت ساری ہدایت مجھے دی گئیں۔ تب میں چپ ہو گئی اور اپنی پڑھائی میں دل لگانے لگی، جبکہ دل میں بہت اداس تھی اور اپنے دوستوں کے ساتھ پڑھنا چاہتی تھی۔ جبکہ میری ساری دوستیں اور باقی کلاس فیلوز مجھ پر عشق کرتی تھی اور اتنی امیر ہوں کہ مجھے گھر پر اتنا اچھا استاد پڑھانے آتا ہے۔ ان کی باتیں سن کر بھی نخرے میں آنے لگی اور تب میں نے اپنا سارا افسوس بھلا کر اپنے استاد سے بہت اچھے سے پڑھنے لگی۔ اور میں نے جب استاد کو قبول کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ واقعی قابل استاد ہیں اور مجھے بہت محنت سے پڑھاتے ہیں۔ ان کی محنت کی وجہ سے بہت کم دنوں میں اپنی پڑھائی بہتر کر لی اور اب کلاس میں ہر سبجیکٹ میں ٹاپ آ گئی تھی، جس وجہ سے کلاس اور اسکول میں میرے خواب ہوتی تھی اور جس مجھے سن کر اچھا لگتا ہے۔ ان کی تعریفوں کی وجہ سے بھی آسمانوں میں اڑنے لگی تھی اور تب میں نے اپنے استاد کو بھی دل سے قبول کر لیا تھا اور ان سے بہت فری ہو گئی تھی۔ دل لگا کر ان سے پڑھتی بھی، اپنی ہر بات شیئر کرتی تاکہ پڑھائی میں مزید بہتر ہو جاؤں۔ اس وجہ سے میرے ماں باپ بھی بہت خوش ہو گئے تھے کہ ان کی بیٹی پہلی پوزیشن پر رہتی ہے اور ان کا خوب نام اونچا ہو رہا ہے۔ استاد کی بھی ڈیمانڈ بڑھنے لگی تھی۔ اس نے اپنی فیس بڑھانے کا کہا جو میرے باپ نے بغیر کوئی اعتراض کے قبول کر لی۔ اس کے کچھ ٹائم بعد اس نے میرے باپ سے کہا کہ وہ شام میں مجھے پڑھانے آیا کرے گا، کیونکہ دن میں اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اس کی یہ بات میرے ماں باپ نے مان لی تھی اور ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ کسی بھی بات پر کوئی اعتراض نہیں کرتے اور اکثر میرے ماں باپ کو رات میں باہر جانا پڑتا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اس طرف زیادہ متوجہ نہیں دیا۔ کسی طرح سے کیسے پڑھتی ہوں، خوش تھی کہ پڑھائی میں بھی بہت اچھی ہو گئی ہوں، مگر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ایسے وقت میں گزرنا پڑے گا کہ میں جینے کا قابل بھی نہیں رہوں گی۔ اور کل تک جو لوگ میرے آگے پیچھے گھومتے تھے اور مجھے حسرت سے دیکھتے تھے وہ مجھ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اس شام جب استاد مجھے پڑھانے آیا تو حسب معمول میرے والدین پارٹی پر جانے کے لیے تیار تھے اور تقریباً ہر شام ہر پارٹی میں جاتے تھے میرے پاس ایک ملازمہ چھوڑ کر جاتے تھے۔ اس روز ملازمہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ کوارٹر جا چکی تھی اور گھر میں اکیلی تھی اور تھوڑی دیر بعد استاد مجھے پڑھانے کے لیے آ گئے تھے۔
تھوڑی گھبرا رہی تھی کہ میں بالکل اکیلی تھی، مگر میرے والدین کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا اور میں خاموشی سے پڑھنے بیٹھ گئی۔ استاد نے پڑھانا شروع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے مجھے نمبر حل کرنے کو کہا۔ میں نے حل کرنے میں اتنی مصروف ہوئی کہ پھر یاد بھی نہیں رہا کہ میں اس گھر میں اکیلی ہوں اور وہ استاد بھی میرے ساتھ بیٹھا ہے۔ جیسے تو میرا استاد تھا، مگر اس وقت اس کے دماغ پر شیطان سوار تھا۔ اور پھر اچانک ہی اس نے مجھے اپنا بھیانک روپ دکھایا کہ بظاہر مہربان نظر آنے والا شخص حقیقت میں درندہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی میں مصروف تھی تو اس نے اچانک مجھ پر حملہ کر دیا اور بھاگنے کی مہلت بھی نہ دی۔ مجھے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ اس نے میرے جسم سے سارے کپڑے اتار دیے تھے۔ اب میں اس کے رحم و کرم پر تھی۔ 2 گھنٹے میری زندگی کے سب سے اذیت ناک تھے۔ اس جنگلی جانور نے مجھ پر بری حملہ رکھ دیا تھا۔ میں تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئی تھی، مگر اس درندے نے مجھے پھر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ ترس نہ کھایا اور مجھ پر بھی نہ چھوڑا تھا۔ جب میں ہوش میں آئی تو میری حالت بہت بری تھی اور میں مرنے والی ہو رہی تھی، جس پر وہ گھبرا گیا اور مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ میں بالکل بے ہوش ہو چکی تھی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ پھر کیا ہوا اور کیا نہیں۔ پھر جانے کتنی دیر تک میں یوں ہی بے ہوش پڑی رہی اور مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بیڈ پر موجود تھی اور ساتھ ہی میرے والدین بیٹھے رو رہے تھے۔ پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں اور کیوں ہوں، مگر پھر جب دھیرے دھیرے میرے حواس جاگنے لگے تو پھر وہ پورا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ میں پھر سے چیخنے چلانے لگی۔ میری حالت پر میرے والدین دکھ اور پچھتاوے میں جلنے لگے۔ اور تقریباً 4 دن بعد جب میں سنبھلی تو میرے ماں باپ مجھے گھر لے آئے، مگر اب میں نے سب سے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا اور اپنے والدین کی طرف تو بالکل بھی نہیں دیکھتی تھی۔ مجھے ان سے سخت نفرت ہونے لگی تھی کہ کاش وہ اتنے غافل نہ ہوتے تو میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔